إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. محترم بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہر قسم کی عبادتوں کا اکیلے مستحق ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس موضوع کو لے کر یا جس موضوع کے تحت کچھ ہم خطبہ جمعہ میں پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے اسلام اور احترام انسانیت، یعنی انسانوں کا احترام اسلام کی نظر میں کیا ہے، بحیثیت انسان اس کی عزت اور احترام انسان کی کیسے اسلام کرتا ہے، اور ابھی کے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر آج انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ان حقیقتوں کو اور ان باتوں کو انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت بات ہے اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پوری طرح سے واضح ہے، جس طرح سے سورج کی روشنی واضح ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں
پوری قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا نزول ہو کر 1400 سال ہو گئے، جس کو قرآن یعنی جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید کے اوپر آج تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں ریسرچ ہوئے، اور جو قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں جو لوگ، ان لوگوں نے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ریسرچ کی قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر، لیکن پوری قرآن کے اندر کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، جو انسانیت کے خلاف ہو یا انسانیت کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کی تعلیم دیتی ہو، یا معاشرے اور سماج کے اندر دہشت اور وحشت پھیلانے کی تعلیم دیتی ہو، ایسی پوری قرآن کے اندر ایسی کوئی ایک آیت بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغام جو پیغام امن ہے، جس کے اندر تمام انسانیت کے لیے بحیثیت انسان بغیر مذہب و دین کی تفریق کے تمام انسانیت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے قرآن مجید۔ لہذا ایک اچھا مسلمان اسی وقت اچھا مسلمان کہلائے گا جبکہ اس کے اندر انسانیت ہو۔ اگر اس کے اندر انسانیت نہ ہو تو وہ ایک اچھا اور مثالی مسلمان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اس حدیث میں مسلمان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے اور ذکر اس لیے کیا گیا ہے، اہل علم نے بیان فرمایا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں یہ بات کہی تھی وہاں پہ تغلب یعنی اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا تو غیروں کو تکلیف دیا جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ انہیں بھی تکلیف نہیں دینا ہے اپنی زبان اور ہاتھ سے، تبھی جا کر کے ہم ایک مثالی مسلمان کہلا سکتے ہیں، ایک رول ماڈل مسلمان ہم کہلا سکتے ہیں اپنے آپ کو، ایک آئیڈیل مسلمان ہم کہلا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ سمجھیے اسلام کا لباس پہن کر کے کسی بھی طرح سے اگر وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت کرتا ہے، کسی بھی معصوم کے ساتھ کسی بھی ریلیجنز کا وہ تعلق رکھنے والا انسان ہو، تو ایسا انسان جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ کبھی اٹھا کر کے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا کہ اگر کوئی انسان کسی معصوم انسان کا قتل کرتا ہے، کسی معصوم انسان کا قتل ہوتا ہے، ایک انسان کا قتل ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، بے گناہ انسان کا، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! ایک جان کی کتنی اہمیت ہے، اور وہیں پر اگر ایک انسان کی جان کی حفاظت کی جا رہی ہے، جان کو بچایا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ساری انسانیت کی حفاظت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کا پیغام ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اگر یہ حکم اور یہ قانون بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر سامنے والا قصاص نہیں لیتا ہے تو اس کا جو دیت دیا جائے گا وہ کتنا ہے؟ ایک انسان کی قیمت ایک انسان کی طرف سے 100 اونٹ دیت کے طور پر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ انسان اگر کسی کا ایک دانت توڑ دیتا ہے تو شریعت کہتی ہے ناحق طریقے سے کسی کا دانت توڑ دے، کوئی اعضا توڑ دے، کوئی انگلی توڑ دے، کسی کا آنکھ پھوڑ دے، شریعت نے اس کے لیے مکمل طور پہ باقاعدہ الگ الگ رقم متعین کیا ہے، کہا کم سے کم 10 اونٹ اسے دیت کے طور پر دینا پڑے گا۔ تو انسان کی احترام یعنی شرعی اعتبار سے قرآن مجید نے، شریعت اسلامیہ نے جو انسانیت کا، جو انسانوں کا احترام کیا ہے اور انسانیت کی تحفظ اور بقا کے لیے قانون بنائے ہیں، یہ قانون دنیا کے کسی بھی مذہب اور ریلیجنز کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔
دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی معاہد شخص یعنی مسلمانوں کے درمیان رہنے والا کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم معاہد ہے، مسلمانوں سے عہد و پیمان ہوا ہے، اگر کسی نے ناحق طریقے سے اس کا قتل کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے، جنت کی خوشبو تک بھی وہ نہیں لے سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے کہ ایک مرتبہ یعنی ایک صحابی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے، اسلام لانے سے پہلے، اس بات کو سمجھیے، اسلام لانے سے پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کفر کی حالت ہی میں تھے۔ 3 آدمی یہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کہیں جا رہے تھے، یہ اور ان کے ساتھ اور جو 2 آدمی وہ بھی کافر تھے۔ انہوں نے راستے میں کیا کیا؟ موقع دیکھ کر کے اپنے 2 ساتھیوں کا قتل کر دیا، اور ان کے پاس جو کچھ مال تھا وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے میرے 2 ساتھیوں کا قتل کر کے دھوکے سے میں مال لے کر آیا ہوں، یہ مال لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، کہا کہ رہا تمہارا اسلام تو یہ تو قبول ہے، لیکن یہ جو مال ہے اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مال تم نے دھوکے اور غدر سے تم نے حاصل کیا ہے، یہ مال نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر! دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ان چیزوں سے۔ تو لہذا ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانیں اور سمجھیں، خاص کر کے آج کے ماحول میں جو ہمارے وہ طلبہ جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، آج انہیں اسلام کی انہیں تعلیمات اور اسلامی قوانین ان تمام چیزوں کے تعلق سے علم نہیں ہے۔ آج بارہا سمجھیے اسلام کے مختلف تعلیمات کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اسلام کی ان تعلیمات پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم غیر مسلموں کے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے، اکثریت ہے، ان کی کنفیوژن کے ان کے اعتراضات کا ہم جواب دے سکیں، تاکہ وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکیں، اسلام کی طرف وہ آ سکیں۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ان کنفیوژنوں کو یا ان تمام چیزوں کو ہم کیسے دور کریں گے، کیسے اس کا ازالہ کریں گے؟ لہذا آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، یہ دنیا غلامی کا زمانہ تھا۔ غلامی ہر قوم کے پاس تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بار بار ابھارا، غلامی کا آپ نے خاتمہ کیا، کسی بھی طرح سے غلامی ختم ہو۔ لہذا ہر انسان کا حق ہے امن، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارے، ہر انسان کا جان کیا ہے محفوظ ہے، ہر انسان کا مال کیا عزیز ہے، محترم ہے، ہر انسان کو شریعت نے اس بات کی اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کے معاملے میں محترم ہے۔ کوئی بھی کسی انسان کے جان، مال، عزت و آبرو کے اوپر، اس کے ناموس کے اوپر ناحق طریقے سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال سکتا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ غلامی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی اس زمانے میں بازار اور مارکیٹوں میں غلام اور لونڈی جو ہے جانوروں کی طرح بیچے جاتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی احترام نہیں تھا، ان کے ساتھ مختلف قسم کی ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے سنایا تو آپ نے غلامی کا خاتمہ کیا، آپ نے غلامی کا خاتمہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے پر آپ نے ابھارا، اور ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ نے معاشرے کے لوگوں کو سمجھایا، آپ نے بتایا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے سے بچو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ ان کے غلام تھے، ایک مرتبہ یہ اپنے غلام کے کسی حرکت سے ناراض ہو کر کے غلام کو مار رہے تھے، اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اے ابو مسعود ہوشیار،
ہوشیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان کی طرف وہ متوجہ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ان سے کہا. کیا جملہ کہا؟ کہا کہ اے ابو مسعود اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زیادہ حق رکھتا ہے، اس غلام پر تم جتنا حق رکھتے ہو اس سے زیادہ حق اللہ تمہارے اوپر رکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ پوری طرح سے کانپ گئے، پوری طرح سے تھرا گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس غلام کو کبھی نہیں ماروں گا. اس بات سے بھی ان کی دل کو تسلی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر گواہ رہیں کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے آزاد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو مسعود اگر تم ایسا نہ کرتے تو کہیں تمہیں جہنم کی آگ نہ چھو لیتی. اللہ اکبر. انسانیت کی دیکھیے کیسے اسلام احترام کرتا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی معاشرے کے جو گرے پڑے بچھڑے اور کمزور طبقہ ہے ان تمام لوگوں کے حقوق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کو بہت سارے پیغامات دیے، بہت سارے پیغامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام اور قتل و غارت گری اور ناحق طریقے سے کسی کا خون بہانے ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کہا کہ جس طرح سے آج کا دن، آج کا مہینہ، آج کی جگہ محترم ہے ویسی تمہارے درمیان ایک دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو بھی محترم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اور آپ کا یہ مثالی خطبہ، تاریخی خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1,24,000 صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہوئے ہیں آپ ان غزوات کے اوپر ذرا ایک نظر ڈال کر کے دیکھیے. آپ کبھی سیرت پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دیکھیے کہ ان غزوات کے اندر کتنے مختصر لوگوں کی قتل ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی زندگی میں تقریباً پورے کے پورے 86 غزوات یعنی سرائے اور غزوات ہوئے، اس میں سے 26 غزوات ہوئے. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر کی حیثیت سے خود آپ شریک تھے. جس جنگ کے اندر اللہ کے رسول بنفس نفیس آپ شریک تھے، آپ خود قیادت کر رہے تھے. جیسے یعنی جنگ بدر کے اندر، یعنی جنگ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، غزوہ حنین کے اندر، یعنی یہ سارے کے سارے غزوات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایسے غزوے جو ہیں 26 ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور جو سرایہ ہوتا ہے یعنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو لیڈر بنا کر، کمانڈر بنا کر ان کو فوج دے کر کے بھیجا کہ فلاں علاقے میں جا کر کے تمہیں مقابلہ کرنا ہے، فلاں جگہ پر جا کر کے تمہیں مقابلہ کرنا ہے. ایک شخص کو ذمہ دار اور ایک لیڈر اور کمانڈر بنا کر کے جو بھیجا، ایسے غزوات، ایسے سرائے اس کو کہا جاتا ہے، سریہ اس کو کہا جاتا ہے. تقریباً یعنی 60 ہوئے. ٹوٹل کا حساب اگر کریں گے آپ تو 86 ہوتا ہے. اور 86 یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی کے اندر وہ یہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں؟ دفاعی ہیں، اقدامی نہیں بلکہ دفاعی. دفاعی کا مطلب ہوتا ہے ڈیفنس کرنا دشمنوں کی طرف سے. ان کی طرف سے اگر حملہ ہے تو ہم اپنے آپ کی حفاظت، یعنی ڈیفنس میں یہ سارے جنگ کیے گئے ہیں. آپ آگے بڑھ کر کے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ سیرت کے اندر آپ کو یہ تعداد ملے گی، بالکل صحیح تعداد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے غزوات اور سرائے ہوئے. کتنے لوگوں کی قتل ہوئی؟ صرف اور صرف 1018 آدمی کی قتل ہوئی. اللہ اکبر. 1018 1018 آدمی کی قتل ہوئی صرف 80 پر 6 جنگوں کے اندر. اللہ اکبر. یہ کتنی حکمت بھری جنگیں ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمانڈروں کو بھیجا کرتے تھے، روانہ کیا کرتے تھے، آپ کے جنگ کے اصول اور آداب دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے اپنے کمانڈر کو کہ کسی بوڑھے پر تلوار نہیں اٹھانا، کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانا، کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھانا، کسی نہتے انسان پر تلوار نہیں اٹھانا، جو انسان خود کو سلنڈر کر دے اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا، اور گزرتے ہوئے درختوں کو نہیں کاٹنا، پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، زمین کو نقصان نہیں کرنا، یعنی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. یہ کتنی پیاری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے.
ऐसी तालीमात इस्लामी जंगों को पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमांडरों को, अपने सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दी। कहीं पर आप देखेंगे कि किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करते हुए नजर नहीं आएगा। किसी एक गज़वे के अंदर धोखे से या गलती से किसी एक खातून का कत्ल हो गया। आपको मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ, आप शदीद नाराज़ हुए, बहुत गज़बनाक हुए, बहुत गुस्सा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी जंग में गलती से, धोखे से, किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप कितना दर्द और कितना आपको गुस्सा हुआ इस मामले को देख करके। मेरे भाइयों, इस्लाम की जो भी जंगें हुई है वो पूरी हिकमत से भरी हुई हैं, पुरअमन जंगें हैं, फसादात को ख़त्म करने के लिए और ज़मीन में अमन पैदा करने के लिए सारी की सारी चीज़ें हुई थी। और दूसरा कोई मकसद नहीं था। इंसानियत को नुकसान पहुंचाना मकसद, या समाज और मुआशरे के लोगों को तबाह बर्बाद करना, ये कोई ऐसा मकसद नहीं था इस्लाम का। तो लिहाजा इस्लाम की इन तालीमात को आप देखिए कि हम और आप जिस नबी के उम्मती हैं, हमारे नबी ने एक औरत का जो पानी पिया था उसके एहसान के बदले उस बस्ती पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हमला नहीं किया। आपको मालूम है कि ग़ज़वे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे थे और रास्ते में पानी ख़त्म हो गया, पानी नहीं है। सही हदीस है। पानी के लिए सहाबा और आप तमाम परेशान थे, ज़रूरत थी। तो अचानक देखते हैं कि ऊँट पर सवार होकर के एक मुशरिका औरत जा रही है जिसके पास पानी के मुश्कीज़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस औरत को लाया जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। जब लाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उसका जो मुश्कीज़ा था पानी से भरा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुश्कीज़े के अंदर अपना हाथ डाला तो खुद ब खुद पानी निकलने लगे, पानी बहने लगे। ये मौजिज़ा आपकी ज़िंदगी में कई बार हुआ है। सहाबा ने अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रूरियात पूरी की और सारे मसाइल सब पूरे हो गए, और उस खातून का जो पानी जितना था उतना का उतना ही बाकी रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को रुखसत करते हुए सहाबा से कहा, इसका उजरत तो कुछ दे दो। तो जो सहाबा के पास था उसमें से उन्होंने कोई सत्तू, कोई खजूर, कोई कुछ अपना दिया उनको। लिहाजा उसके बाद का जो मामला है, इस बात को मैं बयान करना चाहता हूँ आपके सामने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की टीम को भेजते थे किसी इलाके में, तो आप एक ख़ास नसीहत और ये ख़ास बात सहाबा को कहा करते थे, याद रखना जिस इलाके से तुम गुजर रहे हो वहाँ पर उस औरत का घर है या उस औरत की बस्ती है या उसका कबीला है जिसके पानी से हमने इस्तिफादा किया था, जिसके पानी को हमने इस्तेमाल किया था। लिहाजा उस बस्ती पे हमला नहीं करना। अतराफ व अकनाफ में हमले होते लेकिन उसकी बस्ती पर हमला नहीं होता। अल्लाह अकबर। वो खातून ये मंजर देख करके इतना मुतासिर हुई कि उसने अपने पूरे कबीले से कहा कि तुम्हें कुछ खबर है, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा थोड़ा पानी इस्तेमाल किया, उस एहसान के बदले हमारी बस्ती पर वो हमला नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वो खातून और पूरा का पूरा कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आला अखलाक को देख करके, आपके इस जंगी हिकमतों को देख करके, अल्लाह अकबर, सारा का सारा कबीला मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो लोग। मेरे भाइयों, इन सारी हकीकतों को आज समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम किसी इंसान का नाहक कत्ल नहीं करता है, बल्कि इस्लाम तो इंसानियत का ये पैगाम देता है कि एक खाना, एक निवाला जो हर इंसान बहैसियत इंसान, हर इंसान का हक है, ये कपड़ा बहैसियत इंसान, हर इंसान का हक है, ये पानी का कतरा बहैसियत इंसान, हर इंसान का हक है। लिहाजा बगैर मजहब और दीन की तफरीक के किसी भी इंसान के, भूखे इंसान की अगर भूख को आप मिटाते हैं, किसी भी प्यासे इंसान की प्यास को आप मिटाते हैं, किसी भी नंगे इंसान के जिस्म पे अगर आप कपड़ा डालते हैं, शरीयत कहती है कि बहुत बड़ा अजर व सवाब है तुम्हारे लिए, चाहे वो किसी भी दीन और धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम की तालीमात है। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि वो नॉन मुस्लिम जो तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तुम्हारे मामले में नहीं आते हैं, तुम्हारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, तुम्हारे साथ बेहतर तरीके से वो रहते हैं, तुम्हें बदनाम नहीं करते, इस्लाम पर एतराज़ नहीं करते, जो अच्छे लोग हैं उन लोगों से ताल्लुकात रखो। इस्लाम, हम कुरान मजीद हमको तालीमात देता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने इंसानियत की ये मिसाल
مثال اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ نان مسلموں کے اندر ایسا نہیں کہ ہر کوئی کٹروادی ہے یا ہر کوئی اسلام سے نفرت کرتا ہے، نہیں، بلکہ کتنے ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو بہت پسند کرتے ہیں، مسلمان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے نیچے گر گیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں سے محبت کرنے والے آج بہت سارے افراد ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں۔ آج ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کے تعلق سے جو کنفیوژنس پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا اسلام جو ہے کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، والعیاذ باللہ، انہیں بتانا کہ دیکھو ہمارے نبی کے زمانے میں 86 جنگیں اور غزوات ہوئی ہیں، بتاؤ کہ 1000 آدمی مارا گیا ہے، اس سے بڑا پرامن جنگ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پرامن جنگ۔ اس لیے اسلام کے اندر اتنے غزوات ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جسے فتح مبین کہا گیا، معلوم آپ کو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوا تھا، جہاں پر نہ تو مشرکوں کی طرف سے کوئی خون بہا سن 6 ہجری کے اندر، نہ مسلمانوں کی طرف سے کسی کا خون بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر اس غزوہ حدیبیہ کو، یعنی جہاں پہ صلح ہوا تھا، اس صلح حدیبیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین سے تعبیر کیا۔ کہا فتح مبین ہے یہ، کیونکہ نہ تو مشرکوں کی طرف سے نہ تو مسلمانوں کی طرف سے ایک قطرہ خون بھی نہیں وہاں پہ بہا تھا، کسی کی جان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فتح مبین سے تعبیر کیا۔ میرے بھائیو، اسلام کی یہ پیاری اور اعلیٰ سی تعلیمات ہے، جن تعلیمات کو آج ہم اور آپ سمجھ کر کے دنیا انسانیت کے سامنے عام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام جو ہے ہم کو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احترام کریں، ایک دوسرے کی جان اور مال کے اوپر ناحق طریقے سے ہم کبھی بھی اپنا ہاتھ نہ ڈالیں۔ ہر انسان عزت دار ہے، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہر انسان کو آزادی کا حق ہے، ہر انسان کو امن اور شانتی سے رہنے کا حق ہے۔ اسلام ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنائیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کے اندر ہم ایک کامیاب انسان کہلا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، احترام انسانیت سے تعلق رکھنے والی باتیں تھیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو آپ کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ اللہ رب العالمین عمل کرنے اور سمجھنے کی اسلامی تعلیمات کو اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، آپ انسانیت کے احترام کے تعلق سے آپ باتیں سن رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات بھی کہ اسلام آنے سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی یہ رواج تھا کہ انسان کے دلوں میں جو دشمنی ہوتی تھی، جب کسی انسان کا قتل ہو جاتا تو قتل کرنے کے بعد بھی ان کے دل کے اندر بدلے کی آگ نہیں بجھتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ لاشوں کے ساتھ مسلح کرتے تھے۔ مسلح کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کا کان کاٹ دیا جائے، انسان کی آنکھ نکال دیا جائے، انسان کا کلیجہ باہر کر دیا جائے، انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس طرح سے بے حرمتی کیا کرتے تھے لوگ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا تھا، ان کا کلیجہ چاک کر کے باہر کیا تھا، نکالا تھا۔ اسلام نے آ کر کے اتنا بڑا احسان کیا کہ کہا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہونا چاہیے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا۔ کہا کہ لاش کے ساتھ، باڈی کے ساتھ ایسا گھناؤنی حرکت نہیں کرنا، مسلح کا جو کام ہے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنی گھناؤنی کام جس سے انسانیت کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اب سوچو کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کا جسم چاک کر کے اس کے اندر کے حصے باہر نکالے جائیں، اس کے جسم کے مختلف عضو کو کاٹے جائیں، اللہ اکبر کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ لیکن اسلام نے انسانوں کی ایسا احترام کیا کہ اللہ اکبر کہا کہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے انسانیت کی احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیا کو اور کیسے صحابہ کو سکھلایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ہی میں ایک جنازہ گزر رہا تھا،
ایک جنازہ گزر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی کا جنازہ ہو یا مشرک کا جنازہ ہو یا کسی کا جنازہ، آخرکار موت ایک انسانیت کی موت ہے نا، وہ بھی تو انسان تھا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے احترام کیا، اللہ اکبر۔ ایک غیر کے جنازے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان کی، وہ بھی جان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو احترام کرنے کا طریقہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیو، آج ہم یہ بھی بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہے اپنی جان کو ضائع کرتے ہیں، جیسے سوسائڈ کے ذریعے سے آج بہت یہ چیزیں ہمارے سماج کے اندر کامن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ماضی یعنی پہلے کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو اسلام کے اندر سوسائڈ کا یہ ایسی مثالیں نہیں ملتی تھی، لیکن آج سروے کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو اتنی مثالیں مسلمانوں کے اندر اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ سب سے اہم ریزن یہ ہے ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری۔ جس انسان کا ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے، عقیدہ جتنا کمزور ہوتا ہے، جو انسان شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، وہی انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ورنہ جو انسان ایمان کے اندر مضبوط ہو، دنیا کے اندر کتنا بڑا بھی مسئلہ ہو اس مسئلے سے وہ فیس کرے گا، اس مسئلے کا وہ مقابلہ کرے گا۔ اب دنیا کے اندر کتنا بڑا بھی مسئلہ ہو، اب آدمی کبھی کیا ہو جاتا ہے، بزنس تجارت میں ناکام ہو جاتا ہے، ارے بھائی سوسائڈ اس کا حل تھوڑی ہے۔ کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو، سوسائڈ کر لیتا ہے انسان۔ کبھی ایگزام میں فیل ہو جائے، سوسائڈ کر لیتا ہے انسان۔ کبھی کوئی کیس ہار جاؤ، سوسائڈ کر لیتا ہے انسان۔ کبھی کسی نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، سوسائڈ کر لیتا ہے انسان۔ یہ حل نہیں ہے میرے بھائیو۔ آپ مرنے کے بعد اور مسائل آپ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ آپ چلے گئے، آپ گناہوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ عذابات کا سلسلہ شروع ہو گیا اب۔ تو لہذا جو انسان یعنی جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اس کی جہنم میں ایک طویل مدت تک سزا وہی ہوگی۔ اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے، تب ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں تھا، شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، تو سمجھو کہ پوری طرح سے تباہ اور برباد اور ختم، کوئی چانس ہی نہیں اس کے لیے کامیابی کی۔ تو لہذا اپنی سزا پا کر کے وہ جنت میں پھر جائے گا کب؟ جب اس کا عقیدہ صحیح تھا، ایمان صحیح تھا، غلطی سے اس نے ایسا کام کیا تب۔ تو لہذا میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے کہ جان کی حفاظت کرو۔ اسلام جو ہے جان کو ضائع کرنے سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا آج بہت سارے نوجوان جو ہے یعنی اللہ حفاظت کرے، نشے کی لت ہے، گانجا کی نشت ہے، ڈرگس استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے انجیکشن یوز کرتے، ولیعوذ باللہ۔ ایسی حالات میں کم عمر کے بچے بہت سارے جو اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو، ایسے حالات سے صدق دل کے ساتھ توبہ کرو اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک جان کی بڑی قیمت ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ جان کے مالک ہم نہیں ہیں، ہماری جان کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے جو جان دیا ہے اسی کو اختیار ہے۔ لہذا ہم اپنی جان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ لہذا اگر زندگی میں کوئی ایسی پریشانی آ جائے جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو، اللہ سے کہو کہ اللہ دنیا میں جب تک میرا رہنا بہتر ہے، میرے ایمان کے لیے بہتر ہے، اللہ تو دنیا کے اندر رکھ۔ اگر دنیا میں ایمان اور عقیدہ میرا خطرے میں آ رہا، اللہ تو اپنے پاس بلا لے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ موت کی بھی دعا نہیں کر سکتے، شریعت نے اسے منع کیا۔ تو میرے بھائیو، مرد و خواتین کے اندر بھی، خاص کر کے نوجوان طبقے کے اندر یہ چیز دیکھنے کو مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے تک پہنچتی نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ لہذا اوائڈ کرو، احتیاط کرو، اور ناحق اور ناجائز اور حرام طریقے سے جو گناہ کبیرہ ہے، یہ سوسائڈ کیا گناہ کبیرہ ہے، ایسے کام کو انجام دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ معاشرے اور سماج کے جو نیک لوگ، صالح لوگ، علماء لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ سے بھی تم محروم رہو گے، ایسے لوگوں کی دعاؤں سے بھی محروم رہو گے۔ لہذا اپنے آپ کی حفاظت کرو، ایسی خطرناک کام اور ایسی خطرناک اقدام کو اٹھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ہم کو آپ کو ساودھان رہنا چاہیے۔ آج دنیا کی جب ہم حالات کو ہم دیکھتے ہیں، جو دنیا انسانیت کا پیغمبر اپنے آپ کو کہلاتی ہے، جو انسانیت کا میسیج دنیا کے اندر بانٹتی ہے، آج آپ دیکھو 7 اکتوبر کو تقریباً فلسطین اور غزہ اور اس علاقوں پر جو ظلم و
सितम के पहाड़ के 1 साल तकरीबन गुजर गए मेरे भाइयों, पूरी बस्तियों को मिटा दिया गया। अल्लाह अकबर। ये दुनिया जो इंसानियत का पैगाम दुनिया को दे रही है, मुहज़्ज़ब दुनिया, ये इस तरह की हरकतें करने वाले इस्लाम के ऊपर एतराज़ करते हैं। जहाँ पर अल्लाह अकबर लाखों की तादाद में बेगुनाह और मासूमों को समझिए वजूद मिटा दिया गया, बस्तियाँ मिटा दी गई, हॉस्पिटल मिटा दिए गए, मस्जिदें मिटा दी गई, निस्तो नाबूद कर दिया गया इंसानी आबादी को। अल्लाह अकबर। और ये लोग इंसानियत के दावेदार हैं और इस्लाम के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें झांकना चाहिए अपने गिरबान के अंदर कि जिस नबी की ज़िंदगी में अल्लाह अकबर इतने गज़वात में 1000 आदमी मारे गए, अल्लाह अकबर आज तो तुम मिनटों में हज़ारों लाखों इंसान की लाशों को तुम गिरा देते हो। लिहाजा आपको मालूम है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो दुनिया ने हमला किया, अल्लाह अकबर, ऐसे जहरीले आइटम वहाँ पे इस्तेमाल किए गए, आज तक वहाँ के बच्चे निकम्मे और नामुराद पैदा होते हैं जिस्मानी एतबार से। लेकिन इस्लाम जो है इन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत करता है और इस्लाम जो है अमन और शांति का पैगाम हमको देता है। मेरे भाइयों, इन्हीं बातों पर हम अपनी बात तो ख़त्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आपको सही समझ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, एक ऐलान है, वो ऐलान ये है कि हमारे मस्जिद का जिस तरह से आप हर जुमा ताउन करते हुए आए हैं, आज भी आपसे गुजारिश है कि आप मस्जिद का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपकी दिव्य माल को कबूल फरमाए और बक़िया माल में अल्लाह खैर बरक़ात अता फरमाए, आमीन। और हमारे मस्जिद के एक मुसल्ली, उनकी बहन का इंतकाल हो गया था चंद रोज़, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और एक ख़ातून जो बीमार है, अल्लाह उनको शिफ़ाए आजिला, उनको और उनके साथ जो भी है, अल्लाह उन तमाम को शिफ़ाए आजिला कामिला अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम उदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला अज़्ज़ व अतम व अहम व अकबर।